بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی مگر دل کو چھو جانے والی کہانی سنانا چاہوں گا۔ ایک چرواہا مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو گاؤں کے امام مسجد سے اس نے پوچھا کہ سرکار، جو یہ میرے مویشی ہیں بھیڑ اور بکریاں، ان کی چراگاہ دریا کے پار ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی ان کے خوراک کا سامان نہیں ہے، تو میں روزانہ جاتا ہوں تو مجھے کشتی کے 2 آنے دینے پڑتے ہیں جانے کے اور 2 آنے دینے پڑتے ہیں آنے کے، تو میرے تو بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں میرے یہ پیسے بچ جائیں۔ کشتی والے کو جو میں دیتا ہوں۔ مولانا نے سوچا، میں اس گدریے کو کیا سمجھاؤں گا، اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو مولانا نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے مویشی بھی اور خود بھی دریا میں اتر جایا کرو۔ جو ملا نے کہا تھا اس پر اس نے یقین سے بسم اللہ پڑھی۔ کیا کہا؟ یقین سے، کیونکہ وہ صاحب یقین تھا۔ اس نے یقین سے بسم اللہ پڑھی، اپنا تہبند اپنی کمر سے باندھا، مویشیوں کو بھی اور خود بھی، ہو گیا دریا کے پار۔ بے حد خوش، 2 آنے بچ گئے، میرے بچوں کا کھانا اچھا آ جائے گا، واپس بھی ایسے ہی آ گیا۔ اب زندگی بہت اطمینان سے گزرنے لگی۔ ایک دن شام کو وہ اپنے مویشی گاؤں واپس لانا چاہتا تھا تو دیکھا کہ مولانا بھی وہیں کھڑے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ دنیا بھر میں دستور ہے کہ سورج ڈوبتے ہی کشتیاں الٹی کر دیتے ہیں۔ ملاح کشتی الٹی کر دیتا ہے کہ اب سفر ختم ہوا، اب کل جب سورج طلوع ہوگا تو پھر سفر کی ابتدا ہوگی۔ غروب ہو چکا تھا سورج۔ انہوں نے دیکھا یہ اپنے پورے ریوڑ کے ساتھ مزے میں گاتا آ رہا تھا۔ چرواہا گاتا ضرور ہے، ریوڑ والا گاتا ضرور ہے، اس کی طبیعت میں موجود تھی یہ بات۔ یہ چلا آ رہا تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے پار جاؤ گے، یہ تو کشتیاں الٹی کر گئے، کوئی ملاح نظر نہیں آتا، کوئی کشتی نہیں۔ اس نے کہا، واہ مولوی صاحب واہ، مجھے تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا میں خود بھی اتر جانا اور مویشی بھی اتار لینا اور تم پار ہو جاؤ گے، تو آپ بھی بسم اللہ پڑھیے اور چلیے میرے ساتھ۔ وہ چرواہا صاحب یقین تھا، یہ صرف صاحب گفتار تھے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی، ذرا سا پانی گہرا ہوا تو ڈوبنے لگے، بہت چیخے، بہت چلائے۔ چرواہا واپس آیا، آگے نکل گیا تھا، واپس آیا، کیا ہوا، خیر ہے؟ کہنے لگے، میں کیسے، میں تو ڈوب رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں۔ اس نے کہا، خیر ہے۔ اس نے انہیں اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا اور جب ساحل پر لا کر کنارے پر اتارا تو کہا، مولوی صاحب یہ بسم اللہ تو آپ نے ہی مجھے بتائی تھی، تو آپ سے کیوں نہ دریا پار ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس یقین سے تم پڑھتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو زندگی کی مشکل حل کرنے کے لیے پہلی چیز یقین ہے، اور یقین تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز متحد ہو جانا ہے۔ ریوڑ کچھ کہتا ہے، یعنی ایک علامت ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 بکریاں اتر گئیں تو باقی ٹھٹکی ہوئی پیچھے کھڑی ہیں۔ اور اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو پھر زندگی میں تنظیم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی اکٹھے نہ ہوں، کبھی یقین پورا نہ ہو، تو آپ منظم بھی کبھی نہیں ہوں گے۔ جو اچھی زندگی ہے وہ منظم زندگی ہے۔ علم کا درجہ کوئی ہو یا نہ ہو، احساس تو جاگتا رہے۔ تعلیم یا ایجوکیشن کہہ لوں، نالج اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے اور حکمت کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔